علمی اور عقلی ذہن کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں، جو حالات ہیں اس میں اسلام ہی اس کو وہ کر سکتی ہے. اس لیے خود ہی ابھی یورپ کا سفر ہوا، ان لوگوں نے بتایا کہ کوئی بھی اسلام کے مخالف کوئی خبر چھپتی ہے مسلمانوں کے، اس کے نتیجے میں اسلامی لٹریچر پڑھا جاتا ہے اور نتیجے میں 100 200 500 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. جی بالکل، وہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ مخالف پڑھیں گے تو موافق دونوں، اگر دو متضاد رائے ہو. مغرب کے لوگوں کا یہ ہے کہ جب تک دونوں رائے نہ پڑھیں تجزیہ نہیں کرتے. جی ابھی پچھلے دنوں ایک جماعت آئی ہوئی تھی باہر کے علماء کی، ہمارے ایک ساتھی ہیں نوجوان، ان کا اصرار ہوا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہیں بھی آنے کو تیار ہیں. تو دہلی ذاکر نگر میں جو جامع مسجد ہے وہاں قیام تھا ان کا، میں کسی طرح موقع لگا کر گیا تو اس میں وہ سب علماء تھے، مفتی بلکہ 5 تو ساؤتھ افریقہ کے تھے، وہ سال لگائے ہوئے تھے، یعنی جماعت سے تعلق تھا. 3 ٹوکیو کے تھے، نہیں ٹوکیو کے نہیں، ٹورنٹو کے، کینیڈا کے، اور 2 تھے انگلینڈ کے. تو میں گیا تو ایک صاحب خشخشی داڑھی، ایسی ہلکی سی داڑھی تھی، گورے لگ رہے تھے کہ نو مسلم ہیں انگریز. وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا یہ امیر صاحب ہوں گے، تو میں نے جا کر السلام علیکم امیر صاحب. تو میں نے کہا نہیں امیر صاحب تو یہ ہیں مفتی صاحب. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے، ان کو خیال ہوگا کہ یہ انگریزوں سے مروب ہوتے ہیں، یہ علماء لگ رہے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے 2 زانوں. ایک طرح سے میں نے لہجے کو بدل کے کہا کہ پھر یہ شیخ المشائخ کون ہے؟ کہ یہ بہت بڑے شیخ المشائخ ہیں. میں نے کہا کیا نام ہے، کون ان کا تعارف؟ انہوں نے بتایا یحییٰ جیمس ان کا نام. جی جی. تو میں نے کہا پھر یہ کیا کب مسلمان ہوئے ہیں؟ کہ 5 مہینے پہلے مسلمان ہوئے. میں نے کہا تو پھر یہ اس طرح کہ ہاں ان کے ساتھ 40 دن لگا، سال لگائے ہوئے تھے سب. ان کے ساتھ 40 دن لگا کر ہمیں یقین آیا کہ صحابہ ایسے تھے، ورنہ ہم سوچتے تھے ویسے ہوتے ہوں گے جیسے کتابوں میں پڑھتے ہیں. آخرت ان کے لیے مشاہدہ ہے، غائب نہیں، غیب نہیں، بالکل وہیں کے لیے جیتے ہیں، وہیں کی سب بات، جو بات بھی ان کا قدم اٹھتا ہے بس وہاں کیا ہوگا اس کا. اس طرح ایسا بیٹھ کر دل بدلنے لگتا. میں نے پوچھا کیسے مسلمان ہوئے کہ سلمان رشدی جو ہندوستان آ رہا تھا تو مسلمانوں نے احتجاج کیا. اس پر وہ ٹیلی گراف وہاں کا مشہور اخبار ہے، اس نے اداریے چھاپے کہ مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس تسلیمہ نسلیہ سلمان رشدی کو پڑھا کے دیکھیں بھائی کیا لکھا ہے جس پر مسلمان اتنے برہم. پھر خیال ہوا کہ ان کا تو پڑھ لیا، اب سیرت بھی پڑھنی چاہیے، سیرت پاک پڑھی ہے. وہاں انگلینڈ کے سب سے بڑے دائی ہیں، ان کا نام ابراہیم گرین. وہ بھی ایک چرچ کے یہ ایک چرچ کے مینیجنگ ٹرسٹی متولی تھے یہ صاحب. تو یہ جو یحییٰ جیمس صاحب، اور وہ پادری تھے. تو اگر آپ جا کر پوچھیں گے غیر مسلموں میں دعوت کا کون، تو وہ فوراً ان کے مرکز کا نام ہر آدمی کہے گا کہ بھائی ان سے ملیے آپ ضروری. وہ بتا رہے تھے کہ اولمپک میں جو ہم نے اسٹال لگائے، پچھلے سال لندن میں اولمپک ہوا تھا کھیلوں کا، اس میں جو اسٹال لگائے بتا رہے تھے 1374 لوگ آ کر مسلمان ہوئے. اس میں برکت اسلام بھی ہوتی ہے. کیسی کیسی غلطیوں سے. میں کبھی حرمین شریفین کے سفر پر جا رہا تھا تو پہلے میرا 16 تاریخ کی فلائٹ تھی. تو لوگ بیچارے 1-2 لوگ جن کو کام تھا مشورہ وہ آ رہے تھے. تو ایک صاحب ہمارے ساتھی ہیں کہ مجیب عائشہ، مجیب ہیں، ایک 9 مسلمہ سے شادی کی، اسلم بھائی کے یہاں رہتی تھی بچی. تو وہ ایک صاحب کو لے کر آئے، داڑھی رومال بالکل پوری داڑھی بہت ہی، اور چہرہ بھی ان کا ایسا شکل و چہرہ. میں نے کہا السلام علیکم امام صاحب. میں سمجھا امام ہوں گے ان کے، میں نے مولانا بھی نہیں کہا امام صاحب. کہ نہیں یہ امام نہیں ہے. یعنی کون ہے کہ فلاں مشرا ہیں، مشرا تھے، ابھی عبد الرحمن ہوئے. کیسے مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا یہ ایسے آدمی ہیں کہ کلمہ پڑھ کر گئے، گھر نہیں گئے، جماعت میں 4 مہینے لگا کے آئے. میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے، کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا دلی کے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ ذرا تھوڑی بدچلن ہو گئی اور وہ ایک ملا جی سے اس کے تعلقات ہو گئے ناجائز، کباڑی کا کام کرتے تھے. ملا جی ان کو لے کر بھاگ گئے اور وہ جانے سے پہلے ہی کیا مجھے، جس روز رات کو جانے والے تھے 3 بچوں کو لے کے چلی گئی. وہ لے گئی تو میں کسی ان سے پیسے دیے بدماشوں کو، اور میرے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اور باندھ کر ایک بوری میں باندھ کر ریل کی لائن میں ڈال دیا کہ ریل آئے گی تو کٹ جائیں گے. وہ
पुलिस वाले GRP वाले आउटर से उतर कर वो अपने घर, वो क्वार्टर उनके करीब थे, तो गाड़ी रुकी आउटर पर, तो उस पर उतर गए वो। उन्होंने देखा बोरी पड़ी है, हिल रही है, तो ख्याल हुआ कोई मार के डाल गया है, क्या हुआ है या मर रहा हो। तो उन्होंने फिर जब वो वहाँ करीब गए तो और हिलने लगी, तो डरे, रात का वक्त था कि कोई भूत वूत ना हो। दूसरे ने कहा भूत है भाई, मर्डर का केस है, तुम क्या बात कर रहे हो, जल्दी गाड़ी ना जाए। उन्होंने उठा के गाड़ी को रेलवे लाइन से गाड़ी और बोरी बाहर उठा गई, तो वो कहें भाई आहिस्ता से, उसने सच कहा आहिस्ता से। और उसे खोला तो उसका मुंह बांध रखा था, हाथ वाथ बांध रखे। क्या हुआ कि मेरी बीवी उसके साथ होकर कहीं इनको खोला, ये आया, रिपोर्ट वगैरह लिखी गई। अब वो अपने बच्चों को तलाश, बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, मेरे बच्चे मिल जाए, वो इन्हें मुजीब को मिल गया। तो उसने कहा बच्चे तो अल्लाह वो करेगा, जरा दावत का जज्बा सा रखते हैं। इन्होंने उसे दावत दी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भेज देंगे, कि मेरे बच्चे मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने उसे कलमा पढ़ाया। अब क्या करूँ मैं, बताओ कैसे मिलेंगे बच्चे, कि आप ऐसा करो दीन सीखने निकल जाओ, अल्लाह से मांगियो, अल्लाह के रास्ते। तो ये ले एक सर्टिफिकेट बनवाया इनके, एफिडेविट, और जमात में भेज दिया, वहीं से वहीं। अब इस दौरान ये हुआ कि इनकी बीवी जो है, वो जो दो था वो मुल्ला जी, वो बेचारा वो जा रहा था, उस पर मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो गया और एट दी स्पॉट उसका इंतकाल हो गया। अब उसके जो पुराने बेटे थे, उन्होंने कारवाड़े काम था एक फ्लैट पर, इसने इनको रख दिया था अपने, तो उन्होंने मार के इसको निकाल दिया घर से, उस माँ को। दूसरी जो थी उसने कलमा में पढ़ा के लोगों को दिखाने के लिए निकाह कर लिया था उससे। अब ये परेशान हुई क्या करूँ, तो इसने अपने वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ अपनी एक थी उसको फोन किया, मुसलमान थी वो, इससे ताल्लुकात थे इसके, जिनके यहाँ मुल्ला जी से ताल्लुकात हुए थे। उसने कहा कि वो तेरा शौहर को वो जमात में चलाएगा मुसलमान होकर, तो कोई तरीका राब्ते का हो, ये हो। तो मुझे भाई से रब्ता किया, उनसे कहा भाई मैं आइंदा हर खता से तौबा करती हूँ, मुझे अगर वो करे। तो उन्होंने कहा तू मुसलमान हो जावे तो मैं तुझे तो कहा मुसलमान तो मैं हो गई, तो बच्चों को लेकर आ गई। यानी मुल्ला जी लेकर भागे थे, तो उनके इस्लाम के नाम से चिड़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हालात है। वो चूंकि हम लोग शोर समझ जाते हैं, तो अक्सर जगह नाम हम लोगों का ही हो जाता है। असल तो ये अल्लाह की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे हिदायत उतरी हुई है अंदर से, बिल्कुल अजीब गरीब वाकयात बात। ये जो ये मथुरा का इलाका है, कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर 22 तीर्थ हैं इनके। ये महाबन है, ये गोवर्धन है, यहाँ वो गाय चराते थे, उनकी ससुराल है, यहाँ ये फला है फला है। तो गोवर्धन जो है वो 48 कोस की परिक्रमा है, जिस पर तवाफ करते हैं वो लोग। बाद लोग 20-20 साल से तवाफ कर रहे हैं तवाफ। अब तो उन्होंने वो रोड भी बना दी है वहाँ पर छोटी सी, जिस पर पैदल हो करते हैं। एक पंडित जी तवाफ कर रहे थे, तो लुटिया ले रहे थे, उसमें एक सुराख खोल रखा था, लोग अपनी गर्दन दूध डालते थे, वो उतरता था। तो मैंने पूछा जरा रुक जाओ कि नहीं, मैंने नजर मान रखी है, मैं रुक नहीं सकता। मैंने कब से तवाफ कर रहा है, उन्होंने कहा 22 साल से परिक्रमा कर। गोवर्धन है वहाँ 11 कोस से लोग लेट कर जाते हैं, लेटा निशान लगा दंडोत करने, फिर जाके चढ़ाते हैं। तो वहाँ एक मंदिर है बरसाना का। बरसाना ये राधा जो इसकी महबूबा थी उसका वतन है, गोया उसकी ससुराल कृष्ण जी की। तो वहाँ पहाड़ी है, वो दर्जा बदर्जा मंदिर है। तो जो सबसे बड़े बाबा हैं वो एक मचान पर रहता है, तो वो हमेशा उसी पर उतरता नहीं हो। जो श्रद्धालु अकीदतमंद आते हैं तो पाँव रखकर वो आशीर्वाद देता है। 30 साल से वो मचान से नहीं उतरे, बशरी जरूरत को तो उतरते होंगे तो लेकिन ये मशहूर है कि 30 साल से सिर्फ 2 दफ़ा 2 मेलों में गए। वो हाथरस में 1 दफ़ा मेलों में गए थे, तो अखबारात में आया था 8 लोग वहाँ मचान बनाया गया था, तो 8 लाख लोगों के सर पर उन्होंने अपनी वो जो है वो आशीर्वाद दिया। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, आपके शायद याद भी होगा, तो वो उनका सर पाँव रखवाने के लिए उनके आश्रम में गए, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अखबारात वगैरह टीवी पर सब आया था कि वहाँ गए राजीव गांधी। तो एक हमारे अब्दुल रशीद दोस्त हम हैं, आपसे मिलते रहते हैं, कर रहे हैं, वो यहाँ के हरिद्वार के हैं, नो मुस्लिम, बड़ा उन्हें कुरान से शौक़ है। कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा जैसे नाज़िल हो रहा, समझ फहम का, नुकात पर और लफ्ज़ों पर गौर करते रहेंगे। बड़े ये आ रहा है, मुझसे कहेंगे, मशवरा करेंगे, ये बात आ रही है, अल्लाह ने ये बात कही, ये लफ्ज़ नहीं कहा कुरान में, इतनी जगह ये लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ यहाँ है, इसका मतलब ये आता है समझ में, ये तो नहीं मतलब इतना वो कह रहा है इसे। तो उन्हें ये होता है कहीं भी कैंप लगता है तरबियती, तो वो चाहते हैं कोई VIP जो मशहूर लोग हैं उनसे मिलें,
اور انہوں نے وہاں میوات میں کیمپ لگ رہا تھا، ہاتھیہ ایک مدرسہ ہے، تو ان نے کہا کہ بابا سے ملوا دو، بابا سے ملوا دو، مولانا سے اصرار کر رہے تھے، اور وہاں تک رسائی ذرا بڑا مشکل تھا. تو ایک موٹر سائیکل چوروں کا گروہ ہے، اس کا ایک سردار آ گیا، وہ میواتی، اب بڑا مشہور ہے وہ گینگ. وہ آ گیا تو مولانا سے کچھ جان پہچانے میں تمہاری بدماشی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، کہ بدماشی سے فائدہ کہاں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤ، سیوا خدمت بتاؤ. انہوں نے کہا کہ بابا سے ملنا چاہ رہا عبدالرشید، مجھے کہا کیوں نہیں آپ نے؟ تو انہوں نے اپنے کسی اس کو تعلق والے کو جو نیچے کا تھا بابا کا، اسے فون کیا، ان کا لے کے آ جاؤ، میں ملوا دوں گا، بھیٹ کروا دوں گا. جیسے وہاں پہنچے تو دیکھ کر وہ ہکا بکا ہو گئے، وہ کیوں اللہ جی یہاں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بابا جی گھبرائیے نہیں، ہم ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، آپ میرے چچا ہوں گے یا میرے بھائی ہوں گے، مرنے کے بعد ایک جٹل سمسیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا وارتا کرنے کے لیے ہم اپستھت ہوئے ہیں، آئیے آئیے، سواگت ہے سواگت ہے سواگت. تو اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ ایک بچھائیے ہیں کپڑا نیچے، تو ایک قالین کا ٹکڑا لا کر بچھایا گیا، تو اتر آئے، چہ چہ کرنے لگے مریدین کے، کون مہا آتما آ گئی کہ بابا جی اتر آئے اس کی وجہ سے. اور وہ لنگوٹی پہنتے ہیں. عبدالرشید بتایا تھے کہ جب میں نے بات کرنا شروع کی تو انہوں نے وہ گرکھا سا جو تھا لال سا ہوتا ہے ان کا، وہ انہوں نے اس پر ڈال دیا گھٹنے ڈھک کی. اور جب وہ سوال کرتے تھے میں نے پہلے دعوت دی، اور جب قرآن سے جواب دینے شروع کیا تو انہوں نے سر بھی ڈھک لیا دوسرے سے لے کر. 28 منٹ بات ہوئی، وہ سوال کرتے رہے، صرف قرآن مجید کے آیتیں پڑھ کر جواب دیتے رہے. تو آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ 10 سال سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تجھے مسلمان ہو کر مرنا ہے، اور مجھے حج کی بہت تمنا ہے، میرے حج کی کوئی سبیل بنائیے. یعنی وہ جو آدمی 30 سال سے مندر سے نہیں نکلا اور کبھی کسی مسلمان کی صورت بھی شاید اس نے اس دوران نہ دیکھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے مسلمان ہو کے مرنا. اس سے ہوتا ہے کہ ہدایت کا اللہ کی طرف سے خاص فیصلہ ہو رہا ہے، بس ہم لوگ اگر ذرا متوجہ ہو جائیں تو. لا يقال الله البيت فدري لا بل فبري إلا أدخل الله بين الإسلام وفي سيرة ظهور الله سبحانه. ایک ایک بات عینی طور پر شاہی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کو اخبار میں برکتیں دے، خدمت کو قبول قیامت. آپ کی دعائیں بہت سارا ہے حضرت، کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے بہت ہی وہ ملتا ہے، اس کا خیال بھی کہ حضرت ہمارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. قدردان ہوں اسے حاجی مقرر نہیں کیا ہم لوگ سفر کی وجہ سے حاضری مجھے بھی ایسا رہتا ہے، وہ جی چاہنے کے باوجود بھی خیال ہوتا ہے کہ وقت آپ یہ بھی بدلا. حضرت دلی وغیرہ کا تو کوئی سفر ہوتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی. ہم لوگوں کے فلک مدرسے کے جو قاعدہ ہیں ان کی تمنا ہے کہ فلک میں آپ کی زیارت کریں، کبھی ادھر کو دلی کوئی سفر جی کیا کریں شوگر فری. اچھا کہیں یہاں کا بھی سفر ہے. دلی جاؤں گا، مجھے اجمیر جانا ہے. اجمیر میں حضرت اللہ کا شکر ہے ایک اچھا مدرسہ قائم ہو گیا ہے، اس کی کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ہوا کہ اس شہر سے اشاعت اسلام کی اول شروعات ہوئی، تو اس جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جب ہے اس کی نشت ثانیہ کے لیے جی جی اچھا اچھا جی جی ابھی تھوڑی دیر میں کروں بات، بہت ضروری جگہ ہوں. نہیں ہوں دیر میں کر لیتا ہوں 5 منٹ.